کے جوابات عنایت فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ تک وہ معلومات پہنچاتے ہیں کہ جس کی آج بے حد ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، بہت عمدہ موضوع ہے اس حوالے سے کہ اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں اسٹڈی کرنے کی، تو پھر ہم نہ صرف اسلام کے بارے میں بلکہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی پڑھنے میں ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، عبادت اور تطہیر کا ایک کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مدارج جو ہے، گریڈیشن جو ہے وہ پنکچولیٹی کے حوالے سے عبادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی اس کے جو فوائد ہیں، جو فضائل ہیں، انشاءاللہ آج پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ابتدا ہی سے کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کرتا رہا ہے اور اپنی روحانی بالغی کا کسی نہ کسی طور سامان کرتا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں عبادت کے تصور کے حوالے سے، کمپیریٹیولی بھی ہم دوسرے مذاہب کے حوالے سے بات کر لیں گے، لیکن فوکس کریں گے ہم اسلام میں عبادات کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ جو آپ کا خاندان ماشاءاللہ کئی حوالوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے کہ تصوف کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، تصنیف کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بہت عمدہ انداز میں آپ کی خدمات سب کے سامنے آیا ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے جوابات کو۔ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ، تحقیق، تصنیف اور اس کے علاوہ کئی شعبوں میں آپ کا کام ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت دین اسلام کا ایک ایسا موضوع ہے جو بہت اہم بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس عبادت کو صرف اپنی ذات پاک کے لیے خاص رکھا ہے، جبکہ ہم جب تعظیم یا اطاعت کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اس میں تو وسعت ہے۔ تعظیم جو ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی بھی ہو سکتی ہے، بڑوں کی ہو سکتی ہے، انبیاء کرام کی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، لیکن عبادت یہ خاص الخاص باری تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفہوم اس کا یوں بنتا ہے کہ انتہائی تذلل، انتہائی بندگی، انتہائی عبدیت کا اظہار، یہ عبادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ عبادت کا لغوی معنی ہی بندگی ہے۔ عبدن سے یہ مشتق ہے۔ عبد کا معنی ہے بندہ بھی، اور عبد کا معنی ہے غلام بھی۔ اس اعتبار سے اگر ہم عبادت کی طرف نظر ڈالیں تو معلوم یہ ہوگا کہ عبادت میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، بلکہ کمپلسری ہے، لازم ہے، چاہے آپ کی طبیعت مانے نہ مانے، خواہش ہو نہ ہو۔ کیوں کہ باقی اور چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں انسان ہے سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں نہ بھی کروں، لیکن عبادت جو ہے اس کا تعلق نہ اور ہاں کے ساتھ، there is no option، وہ تو آپشن کوئی نہیں، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبد، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے غلام کی سی ہے، اور غلام کے لیے جو حکم آ جائے اسی پر اس کو اپنا سر جھکانا ہے۔ چنانچہ عبادت کی حقیقت اور مفہوم اسی کے ساتھ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس میدان میں حکم دے دیا گیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کیونکہ دین اسلام کا جو ایک حصہ ہے وہ ارکان پر مشتمل ہے، ایک حصہ عقائد پر مشتمل ہے، لہٰذا ارکان کا جتنا حصہ ہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ تشخص بھی ایک مسلمان کا جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، وہ عبادت ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے،
ٹھیک ہے. حج پر جاتا ہے تو لباس کی تشخص سے معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان ہے. تو عبادت جو ہے وہ انسان کو دوسرے انسان کے سامنے ممتاز بھی کرتی ہے, اس کو پہچان عطا کرتی ہے کہ یہ عبد ہے اللہ کا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. عبادات کا کرنا تو ایک الگ ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک حسن ہے, لیکن اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو اس کی تعلیمات حاصل کر لیتا ہے, تو اگر کوئی بندہ سچ بول رہا ہے, کردار سے اپنے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے, تب بھی عبادات سے ہٹ کر بھی اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اس معاملے میں بھی سچ بول رہا ہے, اس معاملے میں بھی دیانتداری سے کام لے رہا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. مفتی صاحب, عبادات کی جو اہمیت ہے اسلام میں, اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب نے عبادت کے حوالے سے بہت خوبصورت بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو, تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے پہلے جتنے گزرے ان کو پیدا فرمایا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. دیکھیں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے, خادم کی حیثیت ہوتی ہے یا خادمہ کی حیثیت ہوتی ہے, تو ہر معاملے میں جس کے یہاں کام کرتا ہے جتنے ٹائم کے لیے اس کی اطاعت کرتا ہے. اس نے کہا پانی لاؤ, تو آگے سے یہ نہیں کہنا کہ میں کون ہوتا ہوں پانی لاؤں, آپ نے مجھے خرید لیا, وہ پانی لا کر دیتا ہے. کھانا مانگتا ہے, کھانا لا کر دیا جاتا ہے. الغرض جتنے ٹائم تک وہ خادم یا خادمہ ہے, امپلائی ہے, وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے, اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ میرا آقا ہے, یہ مجھے پے کرے گا. کچھ اور پیچھے چلے جائیں کہ جہاں عبدیت کا تصور تھا, غلام ہونے کا تصور تھا, وہاں تو مکمل طور پر وہ آقا کے دائرہ اختیار میں رہا کرتا تھا. یعنی عقلی طور پر بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ آقا اور غلام, جو آقا ہے وہ جو حکم دے گا غلام اس حکم کو پورا کرے گا. اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا. وہاں خریدا تھا یا وہاں پے کر رہا تھا تو اس کی ہر بات مانی جا رہی تھی. تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا. جس نے تمہیں خریدا, جو پے دے رہا ہے, تم اس کی ہر بات مان رہے ہو, تو جس نے تمہیں پیدا فرمایا وہ بدرجہ اولا اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بارگاہ میں تذلل اختیار کیا جائے. جی, جس نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک سانس ہمارے اندر جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے, یہ بھی نعمت ہے. ہمارے اعضاء ہمارے لیے نعمتیں ہیں, آنکھیں نعمتیں, کان نعمتیں. ذرا سا تصور کیجئے رئیس بھائی کہ اگر یہ آنکھ ایک انچ جو ہے وہ اوپر یا نیچے ہو جائے تو چہرے کا حلیہ بگڑ جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اپنے آپ پر غور کرو, کیوں نہیں کرتے غور, کیوں نہیں دیکھتے. تو ہر چیز اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے زندگی سے لے کر, یعنی ہماری پیدائش سے لے کر تا موت, ہر چیز ہمیں بطور نعمت عطا فرمائی, بطور زندگی ہم جی رہے ہیں. تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا, ہم سے پہلے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بارگاہ میں تذلل اختیار کیا جائے, اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کی جائے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عبادت نام ہی اسی کا ہے, اپنے معبود کی بارگاہ میں انتہائی تذلل اختیار کرتے ہوئے عبادت کی جائے. عبادت یعنی کہ سپردگی کا نام ہے کہ ہم نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے اس میں تطہیر بھی موجود ہے, پاکیزگی موجود ہے, اور اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. تو یہ فرمائیے گا دیگر اگر مذاہب کے تناظر میں ہم دیکھیں, دیگر مذاہب میں جو عبادات موجود ہیں اور کمپیریٹیولی ہم اسلام میں جو عبادات موجود ہے اس میں جو تطہیر کا ایک عنصر موجود ہے, تو کیا فرمائے گا اس حوالے سے تقابلی اگر اعتبار سے اگر ہم آپ سے پوچھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو عبادت کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت اطاعت کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت عاجزی اور انکساری کا نام ہے. کیا بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت بندگی کا نام ہے. کیا کہنا ہے, یہ تصور دیگر مذاہب میں نہیں ہے, اسلام میں ہی یہ تصور ہے کہ وہ جو شخص عبادت پر مامور کیا گیا ہے
وہ اس نظریے کے ساتھ عبادت کر رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرا خالق و مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ واہ واہ۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں عبادت مجبوراً نہیں کر رہا، بلکہ اپنے دل سے واہ واہ، چاہتے ہوئے کر رہا ہوں، تسلیم کر کے کر رہا ہوں، اسے تسلیم رب تسلیم کر کے کر رہا ہوں، چونکہ میں نے خالق و مالک کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، اور اس کا یہ حق ہے مجھ پر کہ میں اس کے سامنے جھکوں، عاجزی اور انکساری بجا لاؤں، کیا بات، میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں، اس کا بندہ ہونے کا اظہار کروں، کیونکہ میرے رب کو پسند ہی یہ بات ہے کہ بندے میرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ اور دیگر نیاز خم کر دیں۔ جی، دیگر مذاہب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں عبادت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اپنے معبودان باطلہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس میں خود مذاہب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ان معبودوں کے اپنے آپ کو وہ بندہ نہیں سمجھتے، یہی خیال کرتے ہیں کہ بس اس کی پوجا کرنی ہے ہمیں۔ اسلام میں عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، اسی لیے بندہ مومن کی عبادت تا حیات عبادت ہے، اس کے ہر عمل میں عبادت ہے۔ ایک بندہ مومن جب صبح اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کی خاطر باہر نکلتا ہے اور کوئی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، ورکشاپ میں ہے، کارخانے میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ بچوں کے لیے اپنے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے تو وہ عبادت ہی کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہاں اسلام میں عبادت کا تصور اور مفہوم جو ہے وہ بند نہیں ہے، اور وہ کہنا چاہیے کہ لمیٹڈ نہیں ہے، صرف تسبیح و مصلی وسیع تناظر میں اس کا ایک وسیع کہنا چاہیے کینوس ہے، اور انسان جو بندہ مومن ہے اس کا ہر عمل عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اسی نیت سے اس کو بجا لائے کہ اس میں بھی چونکہ میرے اللہ کی رضا موجود ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کا وہ کام کرنا عبادت کے درجے میں ہو جائے گا۔ واہ واہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ والا نے یہ جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا معنی کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ جن و انسان ہر وقت تسبیح و مصلی پہ رہیں تو وہ عبادت میں ہیں، اور اگر وہ دنیاوی امور بجا لائیں تو وہ عبادت میں نہیں ہیں۔ کیا بات۔ دنیاوی امور کی بجا آوری چونکہ اپنے دین کی تقویت کے لیے ہے اور حلال روزی کما کر زندگی گزارنے کے لیے ہے، اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، اس دنیا میں جتنا کمائیں گے آخرت میں وہ کام آئے گا، تو کمانے کے اس عمل میں جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ بھی عبادت میں جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے، بہت اچھے آپ نے اس کو بڑے براڈ میں آپ نے ویژن میں پیش کیا اس ہمارے سوال کے جواب کو۔ ناظرین گرامی، بنیادی طور پر مومن بندہ مومن کی جو زندگی ہے اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور اس کا یعنی کہ کمانا یعنی کہ جاب کرنا، اس کا حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، اور اس کی پوری زندگی جو ہے اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو پوری زندگی اس کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عبادت کا تصور، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ تینوں ہی اسکالرز نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، عبادات کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، کیا اس میں مدارج بھی ہیں، اس کی گریڈیشن ہے، اور ہے تو کس طرح ہے اس کی ترتیب؟ دیکھیے، یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ابتدا میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے کچھ دشواریاں پیش آتی ہوں، سستی انسان کو طاری ہوتی ہے بعض اوقات کرتے، لیکن جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ذات پاک کی طرف، اس کی صفات کی طرف، تو پھر یہ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ موسیقی کو روح کی غذا لوگ کہتے ہیں، مگر علماء نے، صوفیاء نے کہا ہے کہ عبادت جو ہے وہ روح کی غذا ہے، کیا بات، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ تو لہٰذا جب انسان مدارج کو طے کرتا رہتا ہے اور عبادات میں آگے چلتا رہتا ہے، پھر جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث پاک بھی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو گویا کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. تو جب ایسا مقام اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ درجات کی طرف چلتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف فرائض ہی نہیں بلکہ وہ نوافل کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے. پھر وہ صرف دن ہی نہیں رات میں بھی عبادت کی طرف لگ جاتا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بتائی ہے. عباد الرحمن جن کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں، ان کی خاصیت، خصوصیت اور ان کی شان اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو مدارج کی طرف جب ہم گفتگو کریں گے تو اس سے مراد ہم یہی لیں گے کہ ایسے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت میں عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کے بغیر کوئی مزہ بھی نہیں آتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے عبادات کی طرف لگا رہوں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ ضائع نہیں کرتا اور اس کو بھی پانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے اور اس میں عبادت کا ثواب مل جائے گا. احادیث سے بھی یہ واضح ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں بھی رہ کر خدمت خلق کے حوالے سے بھی، دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی جو کام وہ نیکی کی طرف کرتا ہے وہ عبادت کے ثواب میں داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے بھی اس کے درجات جو ہے بلند ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب، مختلف لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اذان سنتا ہے اور اس کے بعد نماز کی طرف نہیں جو ہے رخ کرتا. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ رہا ہے، اس کو آگہی نہیں ہے، بس وہ ایک طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، فرض کی ادائیگی کر رہا ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو عبادت کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، عبادت کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لطائف کو محسوس کرتا ہے. تو کیسے ممکن ہے یہ ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ عبادت کرے تو اس طور کرے کہ اس کی حلاوت محسوس کرے اور اس کے لطائف کو محسوس کرے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ایک کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے پڑھاکو ہوتے ہیں کہ پورا سال پڑھائی کرتے ہیں. اچھا، آپ ان کو دیکھ کر رحم کھا جائیں گے کہ یار آپ اتنے کمزور ہو چکے ہو، تھوڑا سا پڑھائی کے علاوہ بھی وقت نکالا کرو. لیکن انہیں ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پورا سال نہیں پڑھتے اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہیں اور جو ہے اینڈ ٹائم پر وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوتے ہیں کہ جو امتحانات کے وقت بھی نہیں پڑھتے. تو ایک یہاں پر بھی طبقات ہیں. ایک ایسا طبقہ جو اولیاء کا طبقہ ہے. اب فرائض واجبات سنتوں کو تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین ان کے لیے فرما رہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ میرے بندے اٹھ اٹھ کر میری عبادات کر رہے ہوتے ہیں. تم دیکھو گے کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی قیام میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی یعنی ہر طریقے سے یہ لوگ اللہ کی عبادت میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے. ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں تو اس نے کیا چیز پسند فرمائی ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، بس ہمیں ادا کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر عبادت کرنی ہے. کیونکہ نوافل کی باری جو ہے فرائض واجبات سنتوں کے بعد ہے. تو وہ اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، نہیں ہمیں کرنا ہے. انہوں نے سنتوں کو بھی اپنے اوپر ضروری کر لیا ہوتا ہے، نوافل بھی وہ روزانہ پڑھتے ہیں. تو ان کے گریڈ جو ہے یعنی اپ ہوتے رہتے ہیں، ان کے مدارج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یتقرب عبدی الیہ بالنوافل، یعنی روحانی بالیدگی حاصل ہوتی رہتی ہے. اور جو عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ جی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. فرائض میں بھی پھر فرض اعتقادی ہوتا ہے، فرض عملی ہوتا ہے، واجب اعتقادی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر مستحب ہے، مباح ہے، اور پھر یعنی جائز کی صورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ اس کے اپوزٹ چلے جائیں تو وہاں پر پھر جو ہے وہ حرام ہے، ایک حرام قطعی ہے، حرام ظنی ہے، پھر مکروہ ہے. مکروہ میں بھی جو ہے مکروہ جو ہے وہ تحریمی ہے اور مکروہ تنزیہی ہے. تو یہ تمام جو مدارج مرتب کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سے خدا نہ خواستہ اس کا دل عبادت میں لگتا ہی نہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم جو ضروری چیزیں وہ تو کر لو، اللہ رب العالمین تم پر کرم فرمائے گا. تو جو ضروری ہے تم کرو گے تو اللہ رب العالمین اس میں تمہیں اور ترقی عطا فرمائے
فرمائے گا. تو یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم کم از کم جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری احکامات ہیں، اس پر عمل کر لیں تاکہ ہمارا دل عبادت میں لگے، ہمیں روحانی بالیدگی حاصل ہو، ہم نیکی کی طرف آ جائیں. ایک بات کرنا چاہوں گا، جس طرح بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ کوئی بزرگ تھے، وہ عصر کی جو غیر موقدہ سنتیں ہیں، ہم تو اسے ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں، غیر موقدہ چھوڑی جی، غیر موقدہ وہ ہوتی جو آقا علیہ السلام نے جو ہے تاکید سے نہ پڑھی. امام صاحب فرائض بتائیں. جی فرائض بتائیں، ضروری ہے، اس میں بھی جو کمی ہو سکتی تو وہی بتا دیں. ہمارے تو یہ ہوتا ہے. اب وہ غیر موقدہ سنتیں پابندی سے ادا فرماتے تھے، ایک مرتبہ ادا نہیں کی تو آقا علیہ السلام کسی اور کے خواب میں تشریف لائے اور فرمائے کہ اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں نہیں ادا کی، یہ ہر روز ہمیں بیچتا تھا، اس نے کیوں نہیں کیا. تو یہاں پر کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا، اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے. فرمایا کہ علماء اگر سنتیں چھوڑنے لگ جائیں تو عوام الناس مکروہات میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر علماء مکروہات میں پڑ جائیں تو عوام الناس حرام کاری میں پڑ جاتے ہیں. کمال جواب اپنی عنایت فرمائے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں عبادت کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر عبادت کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. عبادت کی روح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت کے حوالے سے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس وسعت میں ایک بندہ مومن کے وہ سارے اعمال آ جاتے ہیں جو وہ صبح سے شام تک کرتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ بندہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے جب وہ اعمال کر کے سوتا ہے جو اس کے ذمے ہیں. اب رہا یہ معاملہ کہ اس عبادت کی روح کیا ہے، تو عبادت کی روح تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تو عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر ہو، خشوع و خضوع دل کے اندر ہو، مقصود رضائے رب ہو، تو یہی عبادت کی روح ہے. اور اس کے لیے جب بندہ مومن کچھ تگ و دو کرتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے آگے اس کو اپنے دامن میں لیتی ہیں، اپنی آغوش میں لیتی ہیں، اور اس بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم اور فضل و کرم ہوتا. آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی کہ غیر موقدہ سنتوں کی عدم ادائیگی پر یا ایک دفعہ ترک کر دینے پر ایک تنبیہ آئی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایسا ہی واقع کہ آپ نے سفر حرمین شریفین میں جب وادی ہمراہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے، مسلسل سفر کی وجہ سے، ڈاکوؤں کے حملہ آور ہونے کے خوف سے آپ نے نماز کی غیر موقدہ سنتیں عشاء کی نہیں ادا فرمائی، آپ آرام فرما ہو گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور تنبیہ فرمائی کہ آل رسول کو یہ بات روا نہیں کہ وہ میری سنتیں جو ہیں ان کو ترک. تو بات یہ ہے کہ عبادت میں آپ جتنا آگے بڑھتے ہیں، آپ کے معمولات ہوں، آپ کا وہ تسبیح و مصلی کا نظام ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ صوفیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے. مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ بھی فرماتے ہیں، تصنیف و تالیف بھی فرماتے ہیں، تدریس بھی فرماتے ہیں. یہ تمام امور انجام دے رہے ہیں، اور رات کو مصلی پر بھی ہیں، تہجد بھی ہو رہی ہے اور بلا ناغہ ہو رہی ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ یہ جو فقاہے ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، یہ ان کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. عابد صرف وہ نہیں ہے جو کسی کٹیا میں بیٹھ گیا ہے، کسی جھونپڑی میں جا کے اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، یا جنگل میں کنارہ کش ہو کے بیٹھ گیا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقی شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری، کیونکہ عابد جو ہے وہ صرف اپنی عبادت اپنے لیے اللہ کی رضا کا کام کر رہا ہے، اور فقیہ عابد جو ہے جو فقہ کی خدمت کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، فقہ اسلامی کی خدمت کر رہا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے. اس میں اسے عبادت کا ثواب دوسرے کے بنسبت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس میں خلق خدا کا فائدہ ہے، اس میں صرف اس کا ذاتی فائدہ. تو عبادت کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین کے احوال کا، ان کے سوانے کا مطالعہ کرنا ہوگا، جس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کیا.
کیا خوبصورت آپ نے مثالیں عنایت فرمائی. ناظرین گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ آج عبادت کے مفہوم پر اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے لاکھوں اور کروڑوں جو دیکھنے والے اس وقت ناظرین ہیں ان تک بھی اس کی اہمیت پہنچ جائے کہ آیا روح کیا ہے عبادت کی. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر پیش نظر ہو ہمارے ہر کام میں، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر ہم ہر کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم چلتے رہیں اور ان احکامات پر چلتے رہیں، تو یقیناً وہی ہم صحیح طور پر اپنی عبادت کے لطائف کو حاصل کر سکتے ہیں اور عبادت کی جو حلاوت ہے اسے محسوس کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا بھی یہی ہے کہ یہ اتنا عبادت میں مشغول ہو جائے، اس قدر اس کے اندر منہمک ہو جائے کہ واقعتاً یہ حق بندگی ادا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عبادات کے لطائف عطا فرمائے کہ جو صوفیہ اکرام نے حاصل کی، جس طرح کے مثالیں دی گئی. حاضر ہوتے ہیں کہ مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سوالات باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. عبادت کا تصور، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اسلام میں جو تصور عبادت ہے اس کے فضائل اور فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ عبادت جو ہے ہمیں پنکچول کرتا ہے، پنکچولیٹی آتی ہے ہماری شخصیت میں کہ نماز فجر کی جب پڑھنی ہے تو اس کے ایک اوقات ہیں، اس میں ادا کرنی ہے، ظہر کی ظہر میں اور عصر اور مغرب اور عشاء اپنے اپنے. تو یہ فرمائے گا. اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو عبادات ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک تو احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک ہم میں جو ہے یکسوئی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ. تو یہ جو ایک خوبی ہے انسانی شخصیت کی، یہ پیدا ہو جاتی ہے عبادات کے کرنے سے. اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ جو عبادات فرائض سے تعلق رکھتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اوقات بھی مقرر فرمائے، دن بھی مقرر فرمائے. بعض عبادات وہ ہیں کہ جو بے شک کے سال میں ہیں، فرض جیسے رمضان شریف کے روزے ہیں، لیکن اس کا بھی تو وقت ہے نا، مہینہ بھی مخصوص ہے. ماہ رمضان شریف ہے، پھر وقت بھی مخصوص ہے، صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک ہے. پھر نمازیں جو ہیں وہ روزانہ آپ کو 5 وقتہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اپنے اپنے اوقات کے اندر مقررہ وقت میں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو پنکچول بنانے کے لیے بہت زیادہ ایک معاون ثابت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میں نے یہ وقت کھو دیا تو نماز قضا ہو جائے گی، یا میں نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر وہ قضا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے انسان کے اندر یہ عادت پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا کام وقت پر کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے جماعت میں شامل ہو جانا ہے اور اتنے جلدی جانا ہے کہ مجھے جماعت مل جائے. بالکل. اس وقت کے اندر احساس ذمہ داری بھی ہے، احساس ذمہ داری ہے. بالکل کہ مجھے جو پکارا گیا ہے، مؤذن نے پکارا ہے، تو مجھے اس جماعت کے اندر جا کے شامل ہو جانا ہے. اگر میں جماعت کے بعد گیا تو جماعت مجھ سے محروم ہو جاؤں گا، یہ اس کو خیال رہتا ہے. لہٰذا وہ ان باتوں کا خیال رکھتا ہے. تو اس کے اندر کام کو وقت پر کرنے کی عادت اور سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام عبادات کا بنایا ہے یہ انسان کو صرف اسی لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے دنیا کے فوائد اس کو یہ مل رہے ہیں کہ وہ عادی بن رہا ہے اس بات کا کہ کام کو اپنے وقت پر کرنا ہے اور وقت کو کھونا نہیں ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. ضائع کر دیا تو پھر وہ باتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی جو وقت پر کرنے سے ہوں گی. یہ انسان کے لیے ضروری ہے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے عبادت کی، دیکھیے وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی غیر مشروط، اس حوالے سے نہیں کہ کوئی، کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ صاحب کوئی مشکل آن پڑی تو عبادت کر رہے ہیں اور مشکل ہٹ گئی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم بندے پر کوئی پریشانی دیتے ہیں یا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس پر سے آزمائش ہٹا دیتے ہیں تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمیں پکارا ہی نہ. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہے کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ کسی کام کے تحت نہیں ہے، کسی غرض کے تحت نہیں ہے. میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اپنے کلام کے اندر ایک شعر ان کا پہلا، اس میں یہ ہے کہ بے سود وہ عبادت جس میں کہ آرزو ہے، کہ آرزوؤں کے تحت عبادت نہیں ہوگی کہ یہ تمنا ہے، یہ مراد ہے تو عبادت کرنی ہے، یہ مراد نہیں تو پھر عبادت سے کیا غرض. ایسا نہیں، بلکہ عبادت تو اس لیے کرنی ہے کہ تم عبد ہو، غیر مشروط، تم بندے ہو، لازم ہے، وہ معبود ہے، تمہارے پر لازم ہے کہ تم اس کی بندگی میں لگے رہو اور وہ جس حال میں بھی تمہیں رکھے اس حال میں عبادت جاری رکھو. کیا بات، اسی کا نام عبادت ہے.
اچھا، بندہ مومن کی جو زندگی ہے مفتی صاحب، وہ تو ایک بڑی متحرک زندگی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، صوفیہ اکرام، سب کی سوانح اگر ہم پڑھیں، حیات مبارکہ کو پڑھیں، تو ایک بڑی متحرک زندگی ہے. اس میں عبادات بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. لیکن آج یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے دیگر امور کو انجام دیتے ہوئے اگر کوئی نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہو جاتا ہے اور زیادہ عبادات کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے وہ تو بھائی مسلح پکڑ لیا انہوں نے، اب تو وہ بس دین کی طرف ہو گئے، اللہ اللہ میں لگ گئے. یہ جو تصور ہم میں آ گیا ہے، یا یہ اس طریقے سے جو سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں، یہ رویہ جو ہے ہمارا، وہ کیوں کر ہو گیا سر؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ عبادت کا جو تصور اسلام میں ہے وہ ہمہ جہت تصور ہے، وہ ایک محدود تصور نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں اور دوسرے ادیان میں ایسا تصور موجود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی، جو ایک لوگوں کا سوال اٹھایا، یہ افراط و تفریط کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں. اچھا، ایک بندہ جو دین کی جانب راغب ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب حقوق العباد مجھ پر نہیں ہے، اب یہ تمام کی تمام حقوق اللہ ہیں، اب مجھے یہی کرنا ہے. اچھا، جو حقوق العباد کی جانب ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی کوئی حقوق نہیں، وہ چاہے گا معاف کر دے گا، وہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اس پر ذرا سا جو نا وہ کرو، محنت کرو. اچھا، اس میں بیلنس کرنا بھی تو بہت مشکل بات ہے نا مفتی صاحب. دیکھیں، اسلام نے جو حکم دیا ہے قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ ہی ہیں، حقوق العباد نہیں، وہ بھی غلط ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد سب کچھ حق اللہ تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، وہ بھی غلط ہیں. یہ جو درمیانہ راستہ ہے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ جو کہتے ہیں یہ، جو کہتے ہیں یہ، تو یہ غلط ہے. یہ شیطان کا راستہ ہے. جو رحمانی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور جتنے حقوق العباد ہیں، ان تمام کی تکمیل ہم پر ضروری ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، جس وقت وہ مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد باہر نکل آیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی عبادت جب تک وہ مسجد میں تھی، اب وہ باہر نکلا تو اس کی عبادت ختم ہو گئی؟ نہیں. اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آپ کا 24 کے 24 گھنٹے عبادت، حالت عبادت میں، جو حالت عبادت میں ہے. اگر آپ سو رہے ہیں، یہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے. کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز عشاء پڑھنے کے بعد، نماز عشاء با جماعت پڑھنے کے بعد سویا، اس انتظار میں کہ صبح اٹھوں گا، فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا، تو اسے رات کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ رات کو سو رہے ہیں لیکن عبادت کا ثواب مل رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رات کے کسی حصے میں قرآن کی 10 آیات کریمہ پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں نہیں بلکہ عبادت گزاروں میں فرمائے گا. آپ بے خبر سو رہے ہیں لیکن آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہے. اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اگر اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گھر والوں کو رزق حلال پہنچاؤں، میں اپنے آپ کو رزق حلال پہنچاؤں، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں، تو یہ رزق حلال کمانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. اور اس کے علاوہ آپ اگر اپنے والدین کے پاس جا رہے ہیں تو والد کی زیارت کرنا، اپنی والدہ کی زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ان کے حقوق کو پورے کرنا بھی عبادت. دوستوں کے پاس آ جائیں، گھر والوں کے پاس آ جائیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، پھر رات سے لے کر صبح تک، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اگر مسلمان عبادت میں گزارنا چاہے تو بڑی آسانی سے عبادت میں گزار سکتا ہے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 7 اشخاص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے عرش کے علاوہ، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک بندہ یہ ہے فرمایا کہ مسجد میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جائے، اپنے کاروبار میں کہیں پر بھی واپس جاتا ہے، لیکن اس کا دل اسی تمنا میں رہتا ہے، کام دوسرے کر رہا ہے. تمنا یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے تو دوبارہ مسجد میں آ جاؤ. تو فرمایا ایسا بندہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کی جانب آتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ بے شمار فوائد ہیں عبادت کے، تو یہ فرمائیے گا کہ عبادت کے جو انفرادی فوائد ہیں وہ اور اجتماعی فوائد، اخروی فوائد تو ہے ہی، اس کی تو ہم تفصیل میں جا ہی نہیں رہے، لیکن جو دنیاوی فوائد ہیں انفرادی اور اجتماعی، کچھ فرمائیے گا سر. عبادات کے دنیاوی جو فوائد ہیں ان میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ انفرادی فوائد ہیں، کچھ اجتماعی فوائد ہیں. انفرادی فوائد کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو دیکھیے، نماز
جو ایک عبادت ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ عبودیت بھی سکھاتی ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عبادت کا جو نظام ہے یہ انسان کے مرنے کے بعد منقطع ہو جائے گا لیکن عبودیت باقی رہے گی. جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ عبادات کا تکلف وہاں ختم ہو جائے گا لیکن عبودیت کا تعلق پھر بھی برقرار رہے گا. واہ واہ. تو انسان کو اس دنیاوی زندگی میں جو انفرادی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ عبودیت سیکھتا ہے اور اس عبودیت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر اس کے انفرادی فوائد میں بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اور انسانی زندگی میں باہمی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اس کے حوالے سے بھی فوائد ہیں. اور اجتماعی فوائد میں ایک باجماعت نماز کے ساتھ نماز ادا کرنے والا جو شخص ہے جب وہ جاتا ہے تو کتنے ہی لوگوں سے اس کی مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی وہ خیریت دریافت کرتا ہے، کئیوں سے مل ملا کے اپنے امور اور معاملات انجام دیتا ہے، کئی لوگوں کے اگر وہ بیمار ہیں بیمار پرسی کا اس کو جو ثواب ہے اجر ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے. اجتماعی عبادات میں اور بڑی عبادت کو لے لیجیے تو حج ہے، اور حج کے بارے میں فرمایا کہ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس. تو اب جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اس کے قدم قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جتنے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ حج کرتا ہے اس کی قبولیت اتنی یقینی ہوتی چلی جاتی ہے. اجتماعی عبادت کا فائدہ اس کو یہ حاصل ہے کہ خود تو ہو سکتا ہے اس کی عبادت قبول نہ ہو، نماز قبول نہ ہو رہی ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے سے عین ممکن ہے کہ ان کی عبادات کے ساتھ مل کر جو پورا وہ سیٹ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے. کیا بات. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مختصر وقت میں انفرادی اور اجتماعی جو فوائد ہے عبادت کے اس کا تذکرہ فرمایا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب سے میں آخر میں دعا کے لیے ضرور گزارش کروں گا. آج ناظرین گرامی اسلام میں عبادت کا تصور جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی، اور مختصر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کی کوئی چیز پسند ہے تو وہ عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے. اللہ کے آگے جھک جانا یہی اللہ کو پسند ہے اپنے بندے کا، کہ میرا بندہ جو ہے وہ نادم ہو جائے، مجھے رب تسلیم کر لے، میرے آگے سر نیاز کو خم کر دے. یہی بندگی ہے اور یہی سپردگی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق عبادت عطا فرمائے، شوق بندگی عطا فرمائے اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق صاحب بہت مشفق و مہربان شخصیت، بے شمار دینی خدمات آپ کی پوری دنیا میں جو رہنے والے ناظرین ہیں ماشاءاللہ ARY QTV کے ذریعے دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں، دینی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اس میں حاجی عبدالرزاق صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے انہی کو جاتا ہے. آج کل وہ علیل ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کے لیے میں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب سے گزارش کروں گا، اور آپ سب سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ جہاں کہیں ہو، جب آپ اپنی نمازیں ادا کریں اور دیگر وظائف عبادات کریں، درود پاک پڑھیں، تو حاجی عبدالرزاق صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک شفاء من کل داء ومرض یا رب العالمین. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کو اور دیگر جو لوگ بیمار ہیں، علیل ہیں، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اور اے اللہ، چونکہ انہوں نے یہ نیکی کا ایک سلسلہ اس ARY میں شروع کر رکھا ہے، اے رب العالمین اس کی سرپرستی انہیں عطا فرما اور تادیر اس کی سرپرستی نصیب فرما. رب العالمین صحت کلی سے، اے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے صحت کلی و کاملہ سے اپنے اس عاجز بندے کو سرفراز فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.